واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ کا سب سے پہلے احسان ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ ہم سب اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ اس کے فضائل کا استحضار ہو، اس کے فضائل کا یقین ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنے اونچے راستے میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اللہ کے دین کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اور اللہ کے دین کے خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھانا، یہ ہر ایک کی نصیب میں نہیں ہے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندے اور بندیاں، خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جس کا جان اور مال اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم اپنے مقدر پر رشک کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنے راستے میں چلایا ہے، نکالا ہے، اور جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی محنت کریں کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی زندگیوں میں صفات کو پیدا کرنا ہے، خوبیوں کو پیدا کرنا ہے، اچھائیوں کو پیدا کرنا ہے۔ جو خوبیاں ہمیں اپنے ساتھیوں میں اور اپنے ساتھ میں چلنے والی بہنوں میں دکھے، ہم دعا کریں کہ یہ خوبی میرے اندر آ جائے، کیونکہ مختلف قسم کے ساتھی جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عبادت کا شوق ہوتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خدمت کا شوق ہوتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سیکھنے سکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک کی خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ چلنے والی بہنوں کی برائیاں نہ دیکھیں، ورنہ شیطان ہمیں برائیاں دکھائے گا، دیکھو وہ ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ تو سوتے رہتی ہے، وہ تو تعلیم میں نہیں بیٹھتی ہے، اس کی یہ عادت بہت خراب ہے کہ اپنی بہنوں کی برائیاں نہ دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھو۔ اور سب کے اندر الگ الگ صفات ہوگی، کوئی بہن عبادت گزار ہوگی تو کوئی بہن خدمت والی خادمہ ہوگی۔ تو اگر ساتھ میں چلنے والی 5 بہنوں کی 5 اچھائیاں دیکھو گی تو ہمارے اندر 5 اچھائیاں پیدا ہو جائے گی، اور 5 بہنوں کی 5 برائیاں دیکھو گی تو ہمارے اندر وہ 5 برائیاں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی میں اچھائیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور چونکہ واپسی کی کچھ باتیں ادھوری ہے اس کو پوری کر لیں۔ جیسے کل بتایا کہ اپنے مقام پر جا کر 4 اعمال تو انفرادی کرنے اور 4 اعمال اجتماعی کرنے۔ ان انفرادی اعمال میں پہلا عمل اپنے گھروں کو 24 گھنٹے اعمال کے ساتھ آباد کرنا، جس کی ماشاءاللہ تفصیل کل آپ کے سامنے آ گئی کہ نماز، ذکر، تلاوت اور دعا، نماز، ذکر، تلاوت اور دعا، یہ چاروں اعمال ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے۔ نماز کے وقت نماز کا اہتمام، ذکر کے وقت ذکر کا اہتمام، پورے 24 گھنٹے میں تلاوت کا کوئی وقت طے کر کے اس وقت میں تلاوت کا اہتمام، اور صبح شام کی مسنون دعاؤں کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ یہ 4 اعمال کے بارے میں تفصیل سے کل آپ کے سامنے بات کر لی تھی۔ اب دوسرا عمل جو انفرادی ہے ہمیں اپنے علاقوں میں جا کر کرنا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ کا ترجمہ ہوتا ہے جوڑنا، اور رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو۔ تو گویا اس کا ترجمہ یہ بنا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا، قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنے سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو تم میں سے رشتہ داری کو توڑے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن میں 3 جگہ پر ان لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت۔ کس پر؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داری کو توڑنے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں انعام میں روزی میں برکت، عمر میں برکت اور کاموں کی آسانیاں، یہ 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ ان کی روزی بڑھا دیتے ہیں، ان کی روزیوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے کمانے والے جو کماتے ہیں اللہ ان میں ایسی برکتیں ڈالتے ہیں کہ گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری کمائیوں میں ہماری ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہی اللہ کی برکت ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے۔
اور اس کا تعلق اللہ نے صلہ رحمی سے رکھا ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت کر دیتے ہیں. اور دوسری بات لکھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. اب عمر تو متعین ہوتی ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن کہا کہ نہیں، اس کی عمر 60 سال ہوتی ہے اور تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بونس میں اور 20 سال بڑھا دیں گے اور اس کی عمر 80 سال کی ہو جائے گی. یہ لکھا ہوتا ہے وہاں لوح قلم میں. کہ ہمارے ایک پڑوس کے ساتھی تھے، وہ امریکہ میں رہتے تھے، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا. اس زمانے میں کینسر کا علاج نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی زندگی زیادہ بچی نہیں ہے، جو انجوائے کرنا ہے کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، اس کے بعد ختم. اب اس نے گھر پر آیا، مشورہ کیا، کسی اللہ والے کی خدمت میں پیش ہوا اور کسی اللہ والے سے اس نے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری زندگی بڑھ جائے. تو ان اللہ والوں نے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھاتے ہیں، تو آپ صلہ رحمی کرو، اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دیں گے. تو اس نے کہا کہ صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ کہ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کو جوڑنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا. اس نے کہا امریکہ میں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، آپ پاکستان چلے جاؤ اور اپنے گاؤں میں جا کر گاؤں کے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. اللہ نے مال بھی دیا تھا، مال لے کر پاکستان آ گیا اور اپنے گاؤں میں آ کر جو اپنے رشتہ دار تھے، چچا کے بچے، ماموں کے بچے، خالہ کے بچے، بڑے تو سب انتقال کی اور ان کے ساتھ رہا، بہت سو کی مدد کر دی. کسی کا مکان درست کرا دیا، کسی کا کھیت درست کرا دیا، کسی کو ٹریکٹر دلا دیا، کسی کو بیل دلا دیا. جو بھی اس زمانے کی ضرورت کی چیزیں تھیں اس نے اپنے رشتہ داروں کی بہت مدد کی اور جو گلے شکوے تھے اللہ نے سب دور کر دیے. بڑا خوش ہو گیا. جب 5 مہینے ہو گئے تو یہ سمجھ گیا کہ 6 مہینے میں میری موت آنی ہے اور مجھے پاکستان میں نہیں امریکہ میں مرنا ہے، کیونکہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں. اس نیت سے 5ویں مہینے میں واپس امریکہ چلا گیا. اب 6واں مہینہ ہو گیا، 7واں ہو گیا، 8واں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے دوبارہ ہاسپٹل میں گیا اور اسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جس سے 6 مہینے پہلے کروایا تھا، جس نے 6 مہینے کی زندگی بتائی تھی. تو جب ڈاکٹر نے دوبارہ چیک اپ کیا تو اس نے کہا تم نے پاکستان میں کون سے ڈاکٹر سے علاج کروایا؟ تمہاری ساری بیماری ختم ہو گئی اور کینسر کے جراثیم تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے. اس نے کہا میں نے تو کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا تھا، البتہ میرے نبی کے ارشاد پر میں نے عمل کیا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر کو بڑھاتے ہیں، اور میں نے جا کر اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کی، اللہ پاک نے میری زندگی کو بڑھا دیا. تو یہ بات میری بہنوں یقینی ہے، اللہ کے نبی کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارا معاشرہ قطع رحمی کا شکار ہے. پڑوسن سے بات کرنے کو تیار نہیں، ساس بہو بات کرنے کو تیار نہیں، دیورانی جیٹھانی بات کرنے کو تیار نہیں. ہر ایک اپنے دل میں کھنس لے کر بیٹھا ہے اور ہمارا معاشرہ بکھر چکا ہے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ تو یہ ہے جیسے ایک جسم ہو کہ بدن میں جب دانت میں درد ہوتا ہے نا تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں نیند نہیں آتی، کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، آدمی کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ تکلیف ہاتھ پیروں میں نہیں ہے، تکلیف دانت میں ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے کمزوری پیر محسوس کرتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا. ہمارا معاشرہ تو ایک جسم کے جیسا ہے. ایک ہماری بہن پریشان ہو اس کے لیے محلے کی ساری بہنیں فکر مند ہو جائیں کہ ہمیں اس بہن کی پریشانی کو دور کرنا ہے. کوئی ایک بیمار ہو جائے پورے محلے والے اس کے علاج کرانے کو تیار ہو جائیں. یہ ہے اسلامی معاشرہ کہ ایک کی بھی پریشانی ساری امت محسوس کرے. آج تو ہمارے گھر ایک نہیں ہے. باپ گھر میں آتا ہے، بیٹا گھر میں سے نکل جاتا ہے. باپ بیٹے ایک سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میری دینی مار بہنوں ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کو نمونہ بنانا پڑے گا کہ جس سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، جس سے رشتہ توڑا ہوا ہے، ابھی نیت کر لو کہ ہمیں ان سے رشتہ توڑنا نہیں، جوڑنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے سلمن قطعت، جو توڑے اس سے جڑو.
عفو من ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تم کو اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر دو. بس یہ 3 باتیں میں سمجھا دوں آپ کو. سلمن قطعت، کہ جوڑو اس سے جو تم سے ٹوٹے. اگر کسی نے ہم سے تعلق توڑا ہے، ہم سامنے سے چل کر ان سے رشتہ جوڑ لیں. ایک جوڑا ہمارے پاس حج کمیٹی میں آیا، اس نے کہا کہ میں اور میری بیوی حج کو جا رہے ہیں، میرا ایک سالہ ہے، میری اس سے بات چیت بند ہے، لیکن میں حج میں جا رہا ہوں. تو میں نے اس سے فون بھی کیا، معافی بھی مانگی اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. اس نے کہا کہ ظہر کے بعد آ جاؤ. ہم ظہر کے بعد رکشہ کر کے پہنچے تو میرا سالہ رکشہ لے کے نکل گیا. وہ رکشہ چلاتا تھا، وہ جان بوجھ کے نکل گیا، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے پہل کر دی ہے، آپ گناہ سے نکل گئے. اب اگر وہ ملنا نہیں چاہتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے، تمہاری نہیں ہے. تو یہ ہے سلمن قطعت، جو ہم سے توڑے ہم اس سے جڑے. ہاں، یہ نہیں کہ میرے سے بات نہیں کرتی اب میں کائی کو کروں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی میں اس سے کائی کو ملوں. یہ ہمارا مزاج نہ ہو، بلکہ لکھا عفو من ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں اور چھوٹی بہو کو رسپانس دیا جا رہا، مجھے نہیں دیا جا رہا، تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے. بے شک آپ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے عفو من ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور وہ معاف کرنے سے تمہاری عزت بڑھ جائے گی. ہاں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تواضع للہ لرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے درجے میں بڑھا دیتے ہیں. معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے. کہ سب کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو. جتنا آپس میں ایک دوسروں کو معاف کرو گی اتنا دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، اور جتنا دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا اتنا اچھا معاشرہ بنے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر ایک کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھو، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرو، ہر ایک کے لیے رونے والے بنو. اپنی بہنوں کا نام لے لے کر دعا کرو، پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو. اس سے یہ صلہ رحمی بڑھے گی. ہاں، یہ اسباب ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا رواج رکھو. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بکری کے کھر بھیجے نا، اس کو بھی قبول کر لو. اس زمانے میں کھر کوئی کام کے نہیں ہوتے تھے، آج کے زمانے میں تو پائے کھاتے ہیں. اس زمانے میں پائے استعمال میں نہیں آتے تھے، تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ کوئی بکری کا کھر بھیجے یعنی پائے بھیجے، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھے. اور آگے کی بات جو ہے نا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے دو. کہ پاس پڑوس میں وہ بہنیں ہاں جن سے ہمارے تعلق ہیں، اور وہ بہنیں جن سے ہمارا لین دین ہے، وہاں پر تو سالن کے پیالے اور روٹیاں بھیجنے مزہ آتا ہے، افطاری کے پلیٹ بھیجنے مزہ آتا ہے، لیکن جو ہم کو نہ دے اس کے گھر بھیجنا یہ تو اصل ہے. ایک ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے، ایک گھر میں بریانی بنی اور بڑی خوشبودار بنی، پڑوسی کے گھر تک خوشبو گئی. اب پڑوسی غریب تھا، اس کے 2-3 بچے تھے. بچوں نے امی سے کہا امی خوشبو آ رہی ہے. کہا بیٹا پڑوس میں بریانی بنی ہے، ہو سکتا ہے ہم کو 1 پلیٹ بھیج دیں. اب بچے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی پلیٹ آئے گی، ابھی پلیٹ آئے گی، ابھی پلیٹ آئے گی، لیکن پڑوسی نے کوئی چیز بھیجی نہیں. پورا دن گزر گیا. اب 4-5 دن کے بعد اتفاقاً ایک ایسی چیز پیش آئی کہ جس گھر میں بچے بریانی کا انتظار کر رہے تھے اللہ نے اسی گھر میں بریانی بنائی. اب دیکھا جائے گا کہ یہ عورت جو 5 دن پہلے بریانی کی پلیٹ کا انتظار جس گھر سے کر رہی تھی، اپنے گھر میں بریانی بننے کے بعد 1 پلیٹ میں نکال کر اس کے گھر بھیجیں جس نے 5 دن پہلے تمہارے گھر نہیں بھیجا تھا. اس کو کہتے ہیں جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے اسے عطا کرو. یہ تمہارے دلوں پر چھری چلے گی. ہاں، یہ بہت مشکل عمل ہے، یہ بہت مشکل عمل ہے. آج تو میری بہنوں لین دین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جو دیا اس کے بدلے میں کیا آیا. کہ جہاں پر اچھی افطاری بنتی ہے وہاں 1 پلیٹ بھیج دو تاکہ اس کے بدل میں وہ اچھی چیزیں ہمارے گھروں میں آ جائے گی. ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ نہیں، اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر
کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو ہدیہ دیتی تو اپنی باندی سے کہتی کہ وہ ہدیے کے بدلے میں جو دعا دیویں وہ سن کر مجھے بتاؤ. وہ باندی وہیں کھڑی رہتی اور ہدیہ لینے والی عورت جب ہدیہ قبول کرتی تو کہتی ہے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. اور وہ باندی آ کر حضرت عائشہ سے کہتی کہ انہوں نے تو آپ کی مغفرت کی دعا کی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کی دعا کرتی اور کہتی دعا کرنے میں ہم دونوں برابر ہو گئے, اب ہدیے کا بدلہ ہم قیامت میں اللہ سے لیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنی زندگیوں میں صلہ رحمی کو پیدا کرو, رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کرو. خاص طور پر ہمارے گھروں میں اگر جوائنٹ فیملی ہے, 2-3 بھائی ساتھ میں رہتے ہیں, ان کی بیویاں بچے سب ساتھ میں رہتے ہیں, ایسے وقت میں کوشش کرو کہ ایک خوشحال گھرانہ بناؤ, مل جل کر رہو, ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاؤ, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ محبت کرو, کوئی خلش آنے مت دو, کوئی ناراضگی ہونے مت دو. اگر کوئی ایسی بولا چالی ہو گئی فوراً معافی مانگ کر دل کو صاف کر لو. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو دیکھ لو. تو وہی صحابی ہاتھ میں چپل اور داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا, سامنے سے نکلے. تیسرے دن پھر کہا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. صحابہ نے دیکھا, وہی صحابی واپس نکلے. 3 دن تک اللہ کے نبی نے اس آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک دوسرے صحابی اٹھے اور ان کے گھر میں 3 دن تک رہے اور 3 دن کے بعد پوچھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر آخر میں بتایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. کسی کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہیں ہے. میرا دل کینہ سے, بغض سے, حسد سے, کپٹ سے, تکبر سے, بڑائی سے, خود پسندی سے, خود غرضی سے میں نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھا ہے. ایسے میری بہنوں اپنے گھروں میں دل کے پاکی کے ساتھ رہو. دیکھو ایک بات سمجھ لو, جیسے کچن کے اندر برتن ہوتے ہیں نا تو برتن ٹکراتے ضرور ہیں. ارے اٹھانے رکھنے میں برتن سے ٹکراتے ضرور ہیں. ایسے ہمارے گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو آپس میں تھوڑا بہت تو ٹکراؤ ہوگا, لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں, اس کی شکایت اپنے مردوں سے نہ کریں کہ تمہاری بھابھی نے ایسا کیا, تمہاری امی نے ایسا کیا, تمہاری بہن نے ایسا کیا. اب پوری کارگزاری شوہر کے کان میں بھرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ پیٹھ پیچھے اپنی بہنوں کی تعریف کریں. دیکھو جب تم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو گی نا تو وہ برائی اس عورت تک پہنچ کے رہے گی. یہ بات یاد رکھنا. حدیث کے الفاظ ہے, منتخب حدیث میں یہ حدیث ہے کہ کوئی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر بھی کوئی کام کرے گا اللہ اس عمل کو ظاہر کر کے رہیں گے. تم نے اپنے شوہر سے ان کے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کی, وہ برائیاں ان تک پہنچے گی اور وہ برائیوں کی وجہ سے نفرت اور بڑھے گی. تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خوبیاں بیان کریں کہ فلانی تو بہت اچھی ہے اور اس کی فلاں عادت تو بہت اچھی ہے. جب تم ان کی اچھائیاں بیان کرو گے تو وہ اچھائیاں ان تک پہنچے گی, اور وہ اچھائیاں جب ان تک پہنچے گی نا تو انشاءاللہ وہ اچھائیاں ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کرے گی. اس کے لیے اس کا خوب خیال کریں. اور آخری بات میں آپ کو فضائل صدقات کا ایک واقعہ سنانے کے بعد بات کو ختم کروں. مکہ کے اندر ایک آدمی تھا, وہ سفر میں جا رہا تھا اور اس کے پاس 10,000 دینار تھے. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو, اور وہ 10,000 تھے گویا آج کے زمانے میں 1 کروڑ روپیہ تھا. اب بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑا سامان تھا. اس نے سوچا میں سفر میں جا رہا ہوں, یہ 10,000 دینار کو کسی کے یہاں امانت رکھوا دوں. اس زمانے میں مکہ کے اندر ایک آدمی تھے جو بڑے امانت دار اور بڑے دیندار تھے. لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر سفر میں جاتے تھے. تو اس نے بھی اپنے 10,000 دینار ان کے پاس رکھوا دیے اور سفر میں چلا گیا. جب سفر سے واپس آیا تو پتا چلا وہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. اس کو بڑی تشویش ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے اس وقت کے جو علماء عرب تھے ان سے مشورہ کیا کہ ایسی ایسی بات پیش آئی ہے. تو علماء عرب نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو, زمزم کے کنویں پہ جاؤ. اس کو بولیا بات چالو ہے شاہ نواز. اس نے کہا کہ تم زمزم کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو. ہمیں امید ہے کہ ان کی روح وہیں پر ہوگی, کیونکہ دنیا میں جتنے نیک لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ان کی روحیں زمزم کے کنویں پر جمع ہوتی ہیں.
انہوں نے جا کر وہاں آواز دی، وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. دوسرے دن آواز دی، تیسرے دن آواز دی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر یہ علماء عرب کے پاس گیا اور علماء عرب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں 3 دن سے آواز دے رہا ہوں، کوئی آواز نہیں آ رہی. بیٹا پانی لے کے پانی. 3 دن سے آواز دے رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا. علماء عرب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو بڑے نیک انسان تھے، ان کو تو زمزم کے کنویں پر ہونا چاہیے، لیکن ایک کام کرو، یہاں برہوت کا ایک کنواں ہے، تم اس کنویں پر جا کر آواز دو جہاں پر فاسق، فاجر اور گنہگار اور کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہے. یہ اس کنویں پر گئے، برہوت کے کنویں پر، اور جا کر آواز دی. پہلی ہی آواز میں اندر سے جواب آیا کہ تو فکر مت کر، تیرے 10,000 دینار محفوظ ہیں. اور مجھے اپنے بچوں پر اطمینان نہیں ہوا، اس لیے میں نے اپنے گھر کے باڑے میں یعنی پیچھے کے حصے میں ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود کر اس کے اندر ایک مٹکا ہے، اس مٹکے میں 10,000 دینار رکھے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کو تو زمزم کے کنویں پر ہونا چاہیے تھا، آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو نمازی تھے، آپ تو ذکر کرنے والے تھے. تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ میری اپنی پھوپھی کے ساتھ قطع رحمی تھی اور میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اپنے بھائی بہن یا رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر 3 دن سے زیادہ گزار دے اور اس حال میں اگر اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. میں نے اپنی پھوپھی سے رشتہ توڑ رکھا تھا، اس کی وجہ سے میں اس وقت اللہ کے عذاب میں ہوں. اللہ نہ کرے میری بہنوں، اسی قطع رحمی میں اگر ہماری موت آ گئی تو ہم قیامت کے دن بہت بڑے عذاب میں پکڑے جائیں گے. اس لیے ساری بہنیں جو مقامی ہیں وہ بھی اور جو مہمان ہیں وہ بھی، وہ تمام بہنیں نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے قطع رحمی نہیں کرے گی. کبھی بھائیوں سے بھابھیوں سے انبن ہو جاوے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دن کے لیے ہو. ہاں مسلمان ہیں، انسان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غصہ آئے گا بھی، لیکن اس غصے کو پی جانا، اس غصے پر عمل نہیں کرنا کبھی. جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے، دوستوں کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی تھی، سہیلیوں کے ساتھ بات چیت بس ہوتی تھی، لیکن 1-2 دن کے بعد پھر وہی سہیلیاں واپس کھیلنے لگ جاتی تھی. لیکن جب سے ہم بڑے ہو گئے تو بڑے ہو گئے ہیں، اب رنجشوں کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھتے ہیں. فلانی نے مجھے یوں کہا تھا اور فلانی نے فلانی شادی کے وقت مجھے نہیں بلایا تھا. اس لیے میری دینی ماں بہنوں، ہم سب نیتیں کریں، ابھی سے لے کر موت تک انشاءاللہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی محنت کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھیلی لے لے، تھیلی میں پرچی ہے.